صلی اللہ علیہ حبیب اللہ، میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان نرالی، میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے اور ہاتھ خالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے اور ہاتھ خالی ہے، میرے پیارے آقا کی، پڑھو میرے پیارے آقا کی شان نرالی، اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان نرالی، اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، میرے پیار آقا کی شان نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے اور ہاتھ خالی ہے، میرے پیار آقا کی شان نرالی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، احسان کرم، اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کا پہلا جمعہ عطا فرمایا، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے کو سرکار نے اپنا مہینہ فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر شے سے افضل پیدا فرمایا ہے، تو جو نسبت بھی، جو چیز بھی سرکار سے نسبت رکھے گی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی محترم اور بڑی عزت والی ہوتی ہے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی جسم مبارک کی ہر چیز بابرکت ہے، بارونق ہے، مشرف ہے، متبرک ہے، تو جس چیز کو بھی نسبت، چاہے وہ مہینہ ہو، چاہے وہ سرکار کے اہل بیت ہو، چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے وہ امت ہو جس کا تعلق رسول اللہ سے ہے،
چاہے وہ امتی ہو و سرکار کے والدین ہو، سرکار کے دادا ہو، نانے نانی ہو، چچا ہو، یا جو بھی سرکار کے مطلب داماد ہیں، سسر ہیں، جن کو بھی رسول اللہ سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے صدقے ان تعلق بنانے والوں کو بھی دین و دنیا میں بلندی عطا فرمائی ہے، وہ بھی اس دنیا میں بھی بلند ہے، عشر میں بھی بلند ہوں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ خود رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، سرکار کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، تراویحیں سرکار کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دیگر حج کرنا، جہاد پہ سرکار کے ساتھ جانا، ان مبارک ہستیوں کے تو ان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ حتیٰ کہ رات میں نے خطاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت، فرمایا کہ سکرات جو موت ہے یہ بہت زیادہ کٹھن ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا مومن مر کر وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، کافر بھی مر کر دنیا سے جاتا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ دونوں کی موت میں بڑا فرق ہے، مومن کی بھی اور کافر کی بھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ اس کی دونوں کی موت میں فرق کیا، جبکہ دونوں کی روح اللہ کے حکم سے قبض کی گئی ہے، دونوں اللہ کے حکم سے مرے، اسرائیل دونوں کی روح اللہ کا حکم لینے کے بعد نکالنے آئے ہیں، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں تو ان دونوں کی روح کے اندر الگ الگ ڈیفرنس کیا ہے، الگ الگ مطابقت کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کافر مرتا ہے تو مرنے سے پہلے عذاب کے فرشتے، یعنی منکر جو نکیر ہے، جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ 6 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، حضرت اسرائیل کے ساتھ 6 فرشتے ہوتے ہیں، 3 فرشتے مومن کی روح لیتے ہیں، 3 فرشتے کافر کی روح لیتے ہیں، 3 فرشتے رحمت کے ہوتے ہیں، 3 فرشتے ان کے ساتھ عذاب کے ہوتے ہیں۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل جب آتا ہے کافر کی روح قبض کرنے کے لیے تو فرمایا کہ اس کی شکل ڈراؤنی ہوتی ہے، قد لمبا ہوتا ہے، دانت اس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور بندے کی روح نکالنے سے پہلے سرکار نے فرمایا اگر اسرائیل اس بندے کی روح نکالنے سے پہلے اپنی اصلی حالت اس کو دکھا دے تو وہ بندہ بغیر روح کے ویسے ہی مر جاتا ہے، اس کی شکل دے کے وہ ویسے ہی تباہ ہو جائے، وہ ویسے ہی مر جائے۔ اتنا خطرناک وہ فرشتہ بن کر جو ہے کافر کے پاس آتا ہے، اور فرمایا کہ مرنے سے پہلے اس کو اس کا ٹھکانہ جہنم دکھایا جاتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو جہنم کا جو درجہ وہ دکھایا جاتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو جو عذاب ملنا وہ دکھایا جاتا ہے، مرنے سے پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے کافر کے وہ تمام چیزیں اس کو دکھا دی جاتی ہے۔ فرمائیے اس کی موت میں فرق ہے، اور فرمایا کہ جب مومن اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کرنے والا، صحابہ سے محبت کرنے والا، اہل بیت کی تعظیم و تکریم و توقیر کرنے والا، ولیوں کے ٹکڑے کھانے والے، فرمایا مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو فرمایا فرشتہ اسرائیل جب روح لینے کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ عذاب کے فرشتے نہیں آتے بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ یعنی کافر مرا تو اس کے لیے عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں، جب حضرت اسرائیل روح نکالتے ہیں وہ اس کی روح لے لیتے ہیں عذاب کے فرشتے، اور فرمایا جب مومن کی روح حضرت اسرائیل نکالتے ہیں تو رحمت والے فرشتے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، یعنی رحمت کے فرشتوں کے ہاتھ میں وہ تھما دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت اسرائیل ڈراؤنی شکل نہیں، لمبی شکل نہیں، کالی شکل نہیں، بڑے بڑے دانت والی شکل نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں جب مومن کے پاس روح نکالنے اسرائیل آتے ہیں تو بڑی سونی اور خوبصورت شکل بنا کر اس کے پاس آیا کرتے ہیں، مومن کے پاس۔ دونوں کی موت میں سرکار نے ڈفرینس بیان فرمایا، جب مومن کے پاس آتے ہیں تو بڑی پیاری اور حسین صورت، حتیٰ کہ کافر کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ حضرت اسرائیل کو دیکھ لے تو وہ تو ویسے دیکھتے ہی مر جائے، اور مومن کے بارے میں فرمایا کہ جب مومن حضرت اسرائیل کو نورانی شکل میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں آئے ہو؟ تو فرشتہ کہتا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے اور رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ تو حضور فرماتے جب مومن حضرت اسرائیل کا نورانی چہرہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیر نہ کرو، جلدی کرو، مجھے بھی میرے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی کہ اتنی جلدی وہ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے جلدی کرتا ہے کہ اس کے اندر ہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بھیجا کس نے روح نکالنے کے لیے؟ اللہ نے۔ تو فرمایا میرا آقا نے کہ جب وہ بندہ دیکھتا ہے مومن تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے
کہ جس قاصد کو، جس وکیل کو، جس ذمہ دار کو، جس اپنے نوکر کو، خادم کو اللہ نے میری روح نکالنے کے لیے بھیجا ہے، جب وہ آنے والا اتنا سونا ہے تو جس سے میں ملاقات کرنی وہ میرا رب کتنا سونا ہوگا، جس سے مجھے ملاقات کرنی ہے، جس کی مجھے طرف جانا ہے۔ تو فرمایا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اللہ کے لیے اور ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب مومن کا جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا پھر اس کو فرشتے آتے ہیں، سلامیاں پیش کرتے ہیں، رحمت اللہ کی طرف سے نازل کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے اس مومن کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ کافر مرے تو مرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جائے گا کہ تو مرنے کے بعد کہاں جائے گا، اور مومن مرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو مرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مرنے سے پہلے حضرت اسرائیل اللہ کے عرش کے نیچے اس کی روح کو لے جاتے ہیں، تفریح کراتے، سیر کراتے ہیں، دوبارہ جسم میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں سارے نظارے کرانے کے بعد مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، یعنی مرنے سے پہلے جب اس کو مقام دکھا دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد بھی اس کو وہیں جانا ہے جو اس کو مقام دکھایا گیا ہے۔ تو کافر کو جو مقام مرنے سے پہلے دکھایا گیا تو ظاہر سی بات ہے مرے گا تو ادھر ہی جائے گا۔ تو فرمایا دونوں کی موت میں جب کافر کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم اور بڑھا دیا جائے، میں توبہ کر لوں، میں یہ ہو جاؤں، یہ اس کی موت کا فرق ہے۔ اور فرمایا مومن کے بعد جب وہ آتے ہیں فرشتے تو وہ کہتا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، مجھے بھی اللہ کی دیدار کی لذت آ رہی ہے، مجھے بھی میرے رب کا دیدار کرنا ہے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں یہ دونوں کی موت میں فرق ہے، لیکن کافر اس کی موت میں دوسرا فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اس کی روح نکالی جاتی ہے ساری دنیا کی تکالیف ایک طرف رکھو اور موت کی سختی کی جو تکلیف ہے کافر کی وہ ایک طرف رکھو۔ آقا بھاری کون سی ہے؟ فرمایا بھاری وہ ہے جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے کافر کی۔ تو صحابہ کرام رونے لگے، یا رسول اللہ اگر اتنی تکلیف ہے موت کے وقت تو جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ بعد میں آنے والے جو آپ کو کلمہ پڑھیں گے مومن، ان کی روح کا حال کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا مومن کی روح فرشتے ایسے نکال لیتے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، جیسے دودھ سے مکھی نکال کے ڈال دی جاتی ہے، بالکل ایسے پیار محبت سے اس کی جو ہے روح نکالی جاتی ہے۔ نہ تو اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے، نہ چہرے پہ خون جمتا ہے، اور نہ کوئی ایسے معاملات ہوتے، تر و تازہ چمکتا ہوا چہرہ مومن کا ہوتا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو تو سویا کا سویا رہ جائے، روح قبض ہو جائے، چاہے اٹیک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن فرمایا ہو مومن جب وہ مرے گا نہ تو اس کی شکل تبدیل ہوگی، نہ اس کا چہرہ تبدیل ہوگا، نہ رنگت تبدیل ہوگی۔ 3 موقع دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت میں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، 3 وقت دنیا کے اندر۔ ایک تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب لوگ دیکھنے آتے ہیں دکھاؤ تو صحیح کیسا بچہ پیدا ہوا، کس پہ گیا کس پہ نہیں گیا، اور جب پیدا ہو کے لوگ دیکھنے آتے تو یہ تو ماں پہ گیا ہے، منہ ماں پہ ہے، ہاتھ باپ پہ ہے، ناک پھلانے پہ ہے، آنکھیں اس پہ ہے، حالانکہ وہ خود کے اوپر بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس وقت جب پیدا ہوا اس کو اپنا بھی نہیں پتا ہے، لیکن آنے والے اس کو ملانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تماشائی نہ بنو، کیا تماشائی نہ بنو، تماشا بنو۔ کیا مقصد؟ فرمایا تم اپنا آپ کو ایسا تماشا بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ جائیں، لوگ تمہارا تماشا دیکھنے آئے۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ تم کھڑے ہو جاؤ کہ ادھر ہو کیا رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ تم تماشائی نہ بنو، تماشا بنو، اور ایسا تماشا بنو کہ تم جہاں بھی ہو لوگ تمہارا نظارہ دیکھنے کے لیے وہیں تمہارے پاس پہنچ جائیں۔ اب پہلا موقع ہوتا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت سارا عالم، اس سارا علاقہ بھی، خاندان والے، رشتہ دار والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، نظارہ کرنے آتے ہیں۔ اور یہی موقع تھا کہ جب حضرت آمنہ کی جھولی میں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو علاقے والے، گھر والے، رشتہ دار، خاندان، ننیال، ددیال، نانی والے، ساس والے، سسر والے، دادا دادی والے آتے ہیں، بھائی دیکھو بچہ پیدا ہوا گیا کہ اس پہ کیسا ہوا ہے، صحت مند ہے، کمزور ہے، گورا ہے، کالا، جیسا ہے، وہ دیکھنے آتے ہیں، اور جیسا بھی ہو قبول کرتے کہ اللہ کی مہربانی، اللہ نے عطا فرمایا۔ آمنہ کی جھولی میں جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے صبح شادی کے وقت، اس وقت دیکھنے والے کوئی نہیں آئے، کیوں؟ وہ سب کعبے کے اندر دعائیں کر رہے تھے۔ سب سے پہلے جو زیارت کرنے کے لیے آئے وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضرت آمنہ خود کہتی ہے کہ میں جب حضور پیدا ہوئے تو میرے گھر کے سین سے لے کر اللہ کے عرش تک ایک نور کی لائن لگی ہے، صف کھڑی ہے،
فرماتی میں بڑی پریشان تھی کہ یہ ہے کون اتنی لمبی لائن، عرش سے لے کر میرے گھر تک سیدھی لائن چل رہی پلر کی طرح۔ فرماتی میں پریشان تھی تو اللہ کی بارگاہ سے مجھے آواز ہے، آمنہ پریشان نہ ہو، میرا حبیب تیری جھولی میں آیا ہے، اور میں نے مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے لیے اور دیدار کے لیے سارے فرشتوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ یہ جو تیرے گھر کے سین سے آسمانوں تک یہ نور کی لکیر دکھ رہی ہے، فرمایا یہ فرشتے ہیں جو مصطفیٰ کا دیدار بھی کرنے آئے ہیں اور مصطفیٰ پر درود بھی پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا آمد مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر درود پڑھنا طریقہ فرشتوں کا ہے، حکم میرے رب کائنات کا ہے۔ پتہ کی سمجھ میں؟ دوسرا موقع ہوتا ہے، بندہ جب دولہا بنتا ہے، شادی ہوتی ہے، چاہے وہ بیچارہ کسی صورت سان کا نہ ہو، خوبصورت نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن جب دولہا بنتا ہے تو ہر بندہ دیکھتا ہے، جب دیکھو تو صحیح دولہا بن کے لگ کیسا رہا ہے۔ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے دولہا بننے کا، توجہ نہیں فرما رہے، بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، پھر بعد میں وہ لڑ رہے مر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اب میں نے کہا دولہا بعد میں بن، پہلے دولہے کے حقوق سیکھ لے آ کر۔ دولہا بن منع نہیں کرنا، سنت مصطفیٰ ہے، لیکن پہلے یہ آ کے کسی امام سے، کسی عالم صاحب سے پوچھ، میں دولہا بن رہا ہوں، جو میرے نکاح میں آئے گی مجھ پر اس کے حقوق کیا ہے، شادی کے معاملات مجھے کیسے گزارنے ہیں، شادی کے جو کام ہوتے ہیں وہ کس طرح کرنے ہیں، شریعت رسول اس کے مطابق کیا کہتی ہے، یہ پہلے سیکھ پھر جا کے بن، تاکہ تجھے مزہ آ جائے کہ ہاں میں نے دین سیکھ لیا ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت نکاح کے سارے معاملات سیکھ لیے، اب مجھے دولہا بنوں گا تو مجھے شوق پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا، بغیر اس کو، حتیٰ کہ حدیث پاک آپ سنیں حیران ہو جائیں گے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نکاح کے بعد بھی حرام کام کر رہے ہوں گے۔ یعنی کوئی کہے کہ میرے تو نکاح ہو گیا، میری بیوی ہے، لیکن بیوی کے ساتھ کچھ موقعوں پر کچھ کام حرام ہوتے ہیں، لوگوں کو خبر نہیں۔ اب نکاح ہو گیا تو ہر کام کوئی جائز تھوڑی ہوتے کوئی۔ فرمایا کہ نکاح کے بعد بھی لوگ حرام میں ملوث رہیں گے، ان کو خبر نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے کیس بھی دنیا کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، سنتے بھی ہوں گے، بہرحال معاشرے میں رہتے، کوئی زمین میں تو رہتے نہیں ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ بندہ طلاق دے دیتا بیوی کو، تینوں طلاق، اس کے باوجود دونوں ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، کہ میری تو نیت نہیں تھی، میں نے تو بس ایسے ڈرانے کے لیے بولا تھا۔ میں نے کہا بھائی نیت ہو نہ ہو، ڈرانے کے لیے بول یا پھر پیار محبت سے بول، کیسے بھی بولو، طلاق باقاعدہ طلاق ہو جاتی ہے، ایک بولے گا ایک ہوگی، دو بولے گا دو ہوگی، تین بولے گا وہ فارغ ہو جائے گی۔ اس میں مذاق مستی کا چکر نہیں ہے، اس میں جو ہے نیت کا چکر نہیں ہے کہ تیری نیت ہوگی تو تجھے بھی طلاق دے گا، نہ نہ، بغیر نیت کے بولو کہ تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، تب بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے آپ کے اوپر۔ لیکن لوگ پھر بھی رہ رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو معاملات ہو گئے، اگر اسی نکاح کے ٹوٹنے کے بعد ان کا حمل ہو جائے تو مجھے بتاؤ بچے کا نسب کدھر جائے گا؟ ولد الزنا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ حرام کی پیداوار بچہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں کہ آپ کا نکاح ہی نہیں ہے اس سے، آپ کہہ رہے میری بیوی، آپ نے طلاق دے دی، آپ کی کیسی بیوی ہے وہ؟ بغیر حلالے کے جو شریعت میں اس کی جو حکم ہے اس کے بغیر وہ آپ کے اوپر حلال نہیں ہے، لیکن آپ رہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو معاملات ہوں گے، بچے اگر اللہ نہ کرے اس سے پیدا ہو جائیں تو وہ بچہ آپ کے لیے ولد الزنا یعنی حرام بچہ ہوتا ہے وہ۔ لیکن لوگ اس کی خبر نہیں ہے۔ کیوں خبر نہیں ہے؟ اس لیے کہ لوگ دین سے بے وقوف، دین سے دور ہیں، صرف جہالت کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور اگر میں نے کہا نا کہ آپ شادی سے پہلے اپنے شادی کے معاملات کسی اہل علم سے سیکھیں، خدا کی قسم جب تک زندہ رہیں گے کبھی بھی حرام کام نہیں کر سکتے ہیں۔ علم رسول کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے آپ نے میاں والی کا جو واقعہ دیکھا ہے، ہر بندہ نیٹ چلاتا ہے، سب کو پتہ ہے، صرف ٹوٹل 7 دن کی معصوم بچی، کتنے؟ 7 دن کی بچی کے 5 گولی سگے باپ نے ماری ہے۔ 7 مہینے کا ہو، 7 سال کا ہو، سود میں آتا ہے۔ ہمارے جیسا آپ جیسا نوجوان بھی ہے، گولی کھائے تو بندہ اسپائر ہو جاتا ہے۔ کتنی سپیڈ سے وہ نکلتی ہے گولی، کتنی تیز گرم ہوتی ہے جب وہ نکلتی ہے، کتنی سپیڈ اس کی ہوتی ہے، کہیں پھنس جاتی ہے، کہیں نکل کے پار ہو جاتی ہے۔ 7 دن کی معصوم پھول سی بچی کو 5 گولی باپ نے ماری ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو نے کیوں ماری بیٹی کو؟ تو کیا کہتا ہے کہ اس لیے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، بیٹی کیوں ہو گئی میرے گھر میں۔ اب کیا یہ بچی اللہ سے نہیں پوچھے گی یا اللہ میں نے جرم کیا تھا تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا؟ کہ یہ بچی اپنے باپ کا گربان نہیں پکڑے گی قیامت میں؟ اس ظالم کا گربان پکڑ کے یہ بچی پوچھے گی یا اللہ میرے باپ سے پوچھ میں نے کون سا جرم کیا تھا دنیا میں جا کر، میں نے کون سا گناہ کیا تھا دنیا میں جا کر جس کی وجہ سے میرے باپ نے میرے جسم پر 5 گولیاں ماری ہے؟ کہ یہ اللہ سے نہیں سوال کرے گی؟ کہ قیامت نہیں پوچھے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت آنا کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا قیامت آئے گی تو قیامت خود بتائے گی کہ میں کیوں ضروری تھی۔
وہ تمہیں خود بتائے گی آ کر اس نے کیا گناہ کیا دنیا میں آ کر۔ اور میں نے کہا ظالم بدبخت خبیث، اگر تجھے نئی بیٹی پیاری تھی تو کسی اس کو دے دیتا جس کی اولاد نہیں ہے، وہ تو پال لیتا اس کو جا کر۔ ظالم، ہمیں تو ویڈیو دیکھ دیکھ کر جسم پھٹ رہا ہے، دل پھٹ رہا ہے کہ اتنی سی بچی کے 5 گولیاں جسم پہ مار دی، اس کے جگرہ دیکھو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو گولیاں مار رہا ہے۔ وہ پھول سی بچی 7 دن کی ٹوٹل، یار اندازہ لگاؤ، دل ہے تو ذرا تڑپاؤ اس کو اپنے اندر۔ اسی لیے وہاں اس پہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب میرے نبی پیدا نہیں ہوتے اس وقت کیا معاملہ تھے، اس وقت بھی بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا نا، لیکن فرق کیا کیا، اس وقت زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس نے مار کے دفن کر دیا، یہ فرق کیا۔ اس وقت بھی بیٹی کو مارا جاتا، آج بھی بیٹی کو مارا جا رہا ہے۔ فرق کیا تھا، اس وقت اس نے زندہ کو مارتے تھے عرب والے، آج کے مسلمان مار کے اس کو دفنا رہے ہیں، بات اتنی ہے بس۔ دفن وہ بھی کرتے، دفن یہ بھی کر رہے ہیں۔ 8 مارچ کو جو کنجری باہر نکلی ہوئی ہے آزادی مارچ کے نام پر، ہاں، اور پھر ہمیں حقوق چاہیے، اپنے حقوق مانگو گی پھر ایسے ہی ہوگا۔ نہیں دیکھا تم نے نظارہ وہ کتنی عورتیں 8 مارچ کو باہر نکلی ہوئی ہیں، جسم کہیں ہے اور کپڑے کہیں ہیں اور روپٹے کہیں ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ کے نام پر بننے والا ملک ہے، اور خدا کی عزت کی قسم جب جو بھی رسول اللہ کے دین سے ٹکراتا رہے گا ہماری گردنیں بھی مصطفیٰ کے دین کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ہماری جانیں حضور کے دین کے لیے قربان ہے۔ ہمیں کیا جھگ مارنی ہے دنیا میں رہ کر؟ اگر کوئی میرے نبی کے دین پر حملہ کرے ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر تم ظلم دیکھو تو فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اس کو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم اس کو دل میں برا جانو، اس کو دل میں برا سمجھو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن نہ تو ہاتھ سے روکتا ہے، طاقت ہے پھر بھی کوئی نہیں روکتا، زبان سے بولنے کی طاقت ہے پھر بھی نہیں روکتا، تو دل میں تو برا کون جانے گا؟ بولے باہر میں جائے، جو ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا تو معاشرے میں رہنا، اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے بھی اس کا سوال کیا جائے گا، تجھ سے بھی اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ دعا دو میرے کملی والے مصطفیٰ کو، خدا کی عزت کی قسم جو سچی ماں بہن ہوتی ہے، جو فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی اولاد ہے، جن کے والدین حلال کی پیداوار ہے، ان کی بیٹیوں کو دیکھو، وہ گھر میں بھوکی پیاسی تو رہ سکتی ہے لیکن باپ کی عزت پر اپنا پردہ نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ کتنے ایسے گھرانے، اور میں بطور چیلنج کہتا ہوں مسلمان گھر کی بچی کبھی بھی اپنا پردہ نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ میرے مرشد حسین کربلا کا ستارہ، امام حسین کا نام لینا بڑا آسان ہے لیکن امام حسین کے نقش قدم پر چلنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میرے حسین کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا کہ عورت کا پردہ حسین فرماتے شہید کے خون سے افضل ہے۔ کس کا پردہ؟ عورت کا پردہ شہید کے خون سے افضل ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، لیکن یہاں یہ کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ مارچ میں کھڑی ہوئی ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، بھیڑیں بکریاں آ کے کھڑی ہو گئی یہاں پر، اور اسلام آباد کے اندر اور پاکستان نہیں، حیدرآباد پتہ نہیں کہاں۔ اور میں ان لوگوں کو بڑی لعنت بھیجتا ہوں کہ جن لوگوں نے پارٹی کے ووٹوں کے چکر میں ان کے جلوسوں میں جا کر ان کی حمایت کی ہے، وہ بھی زمانے کے کنجر لوگ ہیں، کسی بھی پارٹی کے۔ میں نے خود نے دیکھا لوگوں کو کہ جو ان کے جلوس میں جا کر مرد گھسے ہوئے، اور جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عیاشی کر رہی تو اس کے ساتھ ہے۔ ابے عیاشی کو روکنا مسلمان کا کام ہے، اور تو پھیلا رہا صرف کس وجہ سے کہ میری پارٹی کے ووٹ آ جائے۔ خدا کی قسم تیری پارٹی کے ووٹ آ جائیں گے اور تو پارٹی میں جیت جائے گا، کرسی پہ بیٹھے گا، لیکن کب تک؟ جب تک تو زندہ، جب تک کرسی تیری ہے، قیامت تک کرسی صرف میرے مصطفیٰ کی باقی رہنے والی ہے، اور کسی کا کوئی باقی نہیں رہے۔ قیامت تک جھنڈا بھی مصطفیٰ کا باقی ہے، اور قیامت تک دین بھی صرف میرے مصطفیٰ کا باقی ہے، اور کسی کی حکومت نہیں۔ یہی بات میرے مرشد گرامی شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمائے حکمران یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ آپ فرماتے تھے پاکستان بھی قیامت تک باقی رہے گا، مصطفیٰ کا اسلام بھی قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ توجہ کرو، اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کرو، پردے کا حکم دو۔ اب مجھے بتاؤ کیا قیامت ابھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ ابھی کرونا کی بیماری سے فارغ ہوئے نا ہم، ساری دنیا لاک ڈاؤن کر دی تھی، حتیٰ کہ کعبہ بھی بند۔ کعبہ تو بہت دور ہے، ہمارے محلے کی مسجدیں بند ہو گئی کیونکہ نماز گھر میں پڑھو، پولیس کھڑی ہے باہر۔ یہ مسلمانوں کے ملک میں یہ بھی دیکھنا پڑ رہا تھا کہ پولیس باہر کھڑی ہے اور گیٹ پہ جمعہ کیسے پڑھ رہے ہیں، 2 ادھر سے گھس رہے، 2 اوپر سے کود کے آ رہے ہیں، 2 نیچے سے آ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر بھی مسلمان جو ہے اللہ کی طرف آنے کا قابل نہیں، پھر بھی وہ نہیں آ سکتا۔ ابھی وہ کرونا ختم ہوا، ابھی نئی بیماری گھس گئی جانوروں میں، وائرس کی،
دودھ نہیں پیو، دہی نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، تو کیا کریں؟ یہ کیا چیز ہے؟ کہ کسی کی مجبوری نہیں، اللہ کے عذاب ہیں سارے ہی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ میں ان کو عذاب دوں گا، لیکن ایک ساتھ عذاب نہیں دے سکتا، کیوں کہ آپ ان میں موجود ہیں، لیکن عذاب دوں گا کیسے؟ سیلو جھٹکے سے، کبھی زلزلہ کا جھٹکا دوں گا کہ سدھر جائے، کبھی بیماری ان کو کرونا وائرس بھیجوں گا، کبھی مچھروں کا حملہ بھیجوں گا، کبھی ٹڈیوں کا حملہ بھیجوں گا، کبھی گرمی کر دوں گا، کبھی بارش نہیں برساؤں گا، کبھی کیا، کبھی جانوروں بیماری، کبھی گوشت میں ان کو بیمار کر دوں گا، کبھی دودھ میں بیمار مار دوں گا، ان کو ایک ساتھ عذاب نہیں دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے ان کو عذاب دوں گا، کیوں؟ ہو سکتا ہے کبھی تو یہ توبہ کر کے آ جائے، کبھی تو آ جائے، لیکن سب کچھ بندہ چھوڑ سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرا کریم رب اتنا کریم بادشاہ ہے، بے نیاز ہے کہ آخری وقت بھی تیرا موت کا ہے نا، اس وقت بھی سچی توبہ کر لینا تو میرے رب نے فرمایا تیرے زندگی کے سارے میں معاف فرما دوں گا ایک توبہ کی وجہ سے۔ تو آ تو صحیح میری چوکٹ پر، تو کیوں مجھ سے دور بھاگا ہوا ہے؟ میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا؟ تجھے ماں کے پیٹ سے آزاد کر کے دنیا میں لایا، تجھے پالا، تجھے پرورش کی، تجھے چھت دی رہنے کے لیے، سارے معاملات اور فرشتوں جیسی مخلوق سے اے انسان تجھے اللہ نے سجدہ کروایا ہے، ساری مخلوق میں تجھے افضل اشرف بنایا ہے، اس کے باوجود بھی ذرا بتا تو اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ سود خور ہے نا، سود خور، جو سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اکثر سناتا رہتا ہوں، فرمایا جو رشوت کا ہے، سود کھاتا ہے، سب سے ہلکا اور گرا ہوا چھوٹا سا چھوٹا گناہ کیا ہے کہ وہ 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا ہے، جو سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ مرے گا اس کی شکل گدھے کی طرح بنا دی جائے گی، لیکن اپنے ایمان سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جب بندہ سود کھانے والا جب مر جاتا ہے اور ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا جنازہ پڑھ لیا؟ کہاں؟ کہ چہرہ تو دکھاؤ اس کا یار، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تیرا میرا چہرہ مرنے کے بعد دکھانے کے قابل ہے؟ تو نے میں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیے، تیرا میرا چہرہ دکھانے کے قابل ہے؟ لیکن لوگ پھر بھی آ کر چہرہ دیکھتے تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ ہے۔ اب بندہ جب مر کے قبر میں جائے گا نا اور اس کو سلیب ڈال دیا، مٹی ڈال دی، اب اندر جو کچھ بھی اللہ کرے گا وہ تیرے ساتھ رب کا معاملہ ہے، گویا کہ اللہ فرماتا میرے بندے دیکھ مجھے جو بھی کرنا تو تیرے ساتھ میں پردے میں کروں گا، لیکن میں نے تجھے مخلوق کے سامنے رسوا تو نہیں کیا نا۔ اگر میں تیری شکل جنازے کے وقت گدھے جیسی بنا دیتا تو کیا کرتا؟ لوگ تجھ پہ لعنتیں کر رہے ہوتے، لوگ تیرے ہائے ہائے کر تیرے گھر والوں کو ذلیل کر رہے ہوتے۔ دیکھ تجھے جو بھی عذاب ملے گا قبر میں آنے کے بعد ملے گا، پردے میں ڈھک کر ملے گا، وہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ میں نے تجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے سامنے رسوائی پیدا کرتا ہے، تو سر عام اللہ کی گستاخی کرتا ہے، سر عام اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، سر عام اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ 5 ٹائم تو نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ تجھے بھوکا سلاتا ہے، کھلا کے سلاتا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے میں بھوکا سوتا ہوں؟ بھیک مانگنے والا بھی کھا کے سوتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وہ تمہیں بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ تو کتنی اس کی نافرمانی کر، کچھ بھی کرتا پھر، لیکن وہ پھر بھی 70 ماؤں سے زیادہ، حتیٰ کہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی ماں کا لاڈلا بیٹا ماں سے روس کر گھر چھوڑ کے بھاگ جائے اور جب بھی ہوا سے دروازہ ہلتا ہے سرکار فرماتے ماں کا دل کھٹکتا ہے، ہو سکتا میرا بیٹا آ گیا ہو سکتا میرا بیٹا آ گیا ہو۔ فرمایا ماں کا بھاگا ہوا بیٹا بھاگ جائے تو ماں اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار اپنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی گناہ گار کی توبہ کا فرما رہا ہوتا ہے، جتنا انتظار وہ بندے کی توبہ کا کرتا ہے، کبھی تو میرے دروازے پہ آئے گا، کبھی تو آئے گا۔ لیکن اگر اسی حالت میں مر جاؤ تو میں نے آپ کو شروع میں حدیث سنائی کہ مومن کی موت کیسی ہوتی ہے، کافر کی موت کیسی ہوتی ہے۔ مومن مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور کافر مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور مومن جب مرتا ہے تو حضرت اسرائیل نورانی اور حسین خوبصورت شکل بنا کر آتے ہیں، نورانی چہرہ بنا کر روح نکالتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور جب کافر مرتا ہے تو وہ اسرائیل عذاب کی اور ڈراؤنی اور کالی صورت بنا کر اس کے پاس آتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی اس کی مرنے سے پہلے موت کے فرشتے کی شکل دیکھ لے تو ویسے ہی اس کو دیکھ کے مر جائے، وہ اتنا خطرناک وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا توبہ کرو، وقت بہت قلیل ہے، آئندہ جمعہ چونکہ شب برات کا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کر آؤ۔ خدا کی عزت کی قسم آج تجھے ممبروں پر سمجھانے والے بیٹھے ہیں، ایک وقت آئے گا تمہیں کوئی علم سکھانے والا نہیں ہوگا، خود پڑھو گے، خود سیکھو گے، خود تباہ ہوگے، خود گمراہ ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں نہیں بتا، کیونکہ علماء نہیں رہیں گے۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ سرکار نے فرمایا جب علم اٹھ جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا علم کیسے اٹھے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا علم والے اٹھ جائیں گے تو علم خود ہی چلا جائے گا۔
یعنی علماء کا انتقال ہو جائے گا تو علم خود ہی ختم ہو جائے گا. جب علم ختم ہو جائے گا فرمایا اس کو قیامت قائم ہوگی. اور ابھی جتنی بھی نشانی میرے نبی نے بیان فرمائی تھی ٹوٹل نشانی تقریباً سے 90-95% وہ ساری نشانی آج ہمارے معاشرے میں ہے جس کی سرکار نے قیامت کے بارے میں فرمائی تھی. چند ایک نشانی ہے صرف بس جو باقی رہنی رہ گئی ہے وہ بھی عنقریب پوری ہو رہی ہے. بالکل ہم قیامت کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں. کسی کا کوئی وہ نہیں پتہ. ہر بندہ چلتا ٹیک ہو جاتا ہے, سویا تو سویا کا سویا رہ جاتا ہے, کھارا تو کھاتا کا تھکاتا. جنازے ہم پڑھتے ہیں, کندھوں پہ ہم اٹھاتے ہیں, دفناتے ہم ہیں, سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی دل میں کھٹکا پیدا نہیں ہوتا کہ آج کندھوں پہ میں نے اس کو اٹھایا تو کل کوئی مجھے بھی اٹھا کے لے کے جا رہا ہوگا. آج میں نے اس کو دفن کیا تو کل مجھے بھی کوئی دفن کرے گا. کسی کو اتنا شائبہ نہیں. کیوں کہ گناہ کر کے حرام کام کر کے اتنا یہ مضبوط ہو گیا, اتنا پکا ہو گیا کہ کتنی اس پہ نصیحت کرو یہ صاف نہیں ہو, نصیحت قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. اپنے دل کو صاف کرو اللہ کے ذکر سے. دل صاف ہوگا تو جو کچھ سنتے رہو گے تمہارے دل میں بیٹھتا رہے گا, دل بھی قبول کرے گا, دماغ بھی قبول کرے گا. اللہ تعالی ہمیں سچا اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.